السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے کانفلکٹ بٹوین پیلسطین اینڈ اسرائیل، اسی کے کانٹیکس پہ ایک سوال ہے کہ یہ مسجد الاقصی کے بارے میں بتائے گا کہ اس کی کیا ہسٹری ہے؟ جی یہ جیسا کہ آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ پورا ایک ایپیسوڈک سیریز ہے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے جو کانفلکٹ بٹوین اسرائیل اور پیلسٹینین کریٹ ہوا ہے پچھلے ظاہراً ایک صدی سے، لیکن میں تو اس کو صدیوں پر مشتمل کہوں گا کیونکہ اٹس مور آف اے ریلیجیس دین پولیٹیکل ایشو۔ مسجد اقصی ظاہر میں تو جو اس کی انیشل بلٹ ہے وہ 685-705 سی میں عبد المالک ابن مروان کے نام سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی ہسٹری اگر آپ اس کی لیں تو اس کی بنیاد حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں یہ اس کی بیسکلی بنیاد رکھی گئی ان کے دور حکومت میں، جب 638 سی جب وہاں پہ ایک پریئر ہال جو ہے ایک بنایا گیا، اور یہ ان کے خلافت کے زمانے کی بات ہے۔ بعد میں کہتے یہ ہیں کہ عبد الملک ابن مروان جو تھا اس نے اس کی فردر ایکسپینشن اینڈ رینوویشنز جو ہیں وہ کیری آؤٹ کریں۔ بظاہر یہ جو امپریشن دیتی ہے مسجد، وہ آرکیٹیکچرلی جو ہے اس میں پرشین اور بائزنٹائن جو ایمپررز تھے جن سے یہ کانکوسٹ کر کے حضرت عمر کے زمانے میں یہ لی گئی تھی، تو ان کی پرشین ڈیزائنز اینڈ بائزنٹائن ڈیزائنز کے اوپر مبنی ہیں، بہت آرٹسٹک۔ اور بعد میں عبد المالک ابن مروان نے جو ہے وہ ڈوم آف دا راک، جس کو آپ گنبد صغرا کہتے ہیں، وہ بنوایا 689-691 میں، اور ڈوم آف دا راک جو ہے وہ ٹیمپل آف ماؤنٹ کمپلیکس جو تھا وہاں پہ یہ کریٹ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی ہسٹری چل رہی ہے حضرت عمر کے زمانے سے، جو اس کو اگر ہم لیتے ہیں، جو پہلی ہال بنی اور اس کے بعد پھر فردر ایکسپینشن ہوئی اور اس کے بعد پھر رینوویشنز ہوتی رہی ملٹیپل اس کی یروشلم کے اندر مسجد سے ریلیٹڈ، وہ ایک پوری ہسٹری سے گزری ہے۔ اور اس ہسٹری کے اندر اگر آپ جو کلیم لیتے ہیں وہ اس میں یروشلم کے اس ہسٹوریکل کلیم میں کرسچن، جیوز اینڈ مسلم تینوں اس جگہ کو معتبر جانتے ہیں اور تینوں اس جگہ پر اپنے اپنے کلیم کرتے ہیں۔ ہسٹوریکلی اس جگہ کی جو اہمیت ہے وہ سولمن ٹیمپل سے ہے۔ حضرت سلیمان کا جو ٹیمپل، سلیمان کے ٹیمپل کی فارمیشن کے نام سے یہ فرسٹ ٹیمپل جو تھا 957 BCE میں کریٹ کیا تھا، وہ ان سے منسوب ہے بیسیکلی۔ اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے اس کے بعد پھر بنا، اور اس طریقے سے پہلا ٹیمپل ڈسٹروائے ہوا، پھر دوسرا ڈسٹروائے ہوا، پھر وال رہ گئی۔ تو یہ پوری اس کی ہسٹری ہے جو اس کو لے کر چل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ملٹیپل لوگوں کی انویژنز اور اسی طرح مین سلاٹرنگ اور بہت کچھ ہوا اس ایریا کے اندر۔ ہم اس کو ہسٹوریکل لے کر چلیں گے، اور اس ہسٹوریکل میں ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کہ کیسے کیسے مختلف ایمپررز یا مختلف حکومتیں آئیں اور یہ ٹیمپل کی جگہ کو
جو سیبوٹیج کیا اور دوبارہ سے بننے کی اجازت ملی، اور جوس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور کس طریقے سے ان کی مائگریشنز ہوئیں، اور تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اندر اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اوریجنلی جوئش ٹیمپل جو تھا وہ سلیمان ٹیمپل 957 بی سی میں کریٹ کیا انہوں نے، اور اس کو بیبیلونینز نے 586 کے اندر بی سی میں اس کو ڈسٹرائے کر دیا۔ سیکنڈ ٹیمپل دوبارہ بنایا گیا 515 بی سی میں، اور اس کو رومنز نے 70 سی میں ڈسٹرائے کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس کے پریئر ایریا کو اسٹیبلش کیا گیا اس کے سراؤنڈ میں 638 سی میں، اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کی ریسٹوریشن اور رینوویشنز کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں تو عباسی کیلیفیٹ نے اس کی ملٹیپل رینوویشنز کی۔ کروسیڈرز آئے، انہوں نے اس کو کنورٹ کیا چرچ میں۔ ایوبی آئے اور مملوک پیریڈ جو ہے انہوں نے اس کو پھر ریسٹور کیا اور ایکسپینڈ کیا، اور اس کے بعد اوٹومن امپائر جنہوں نے فردر رینوویشنز کی، اور جارڈینین پیلسٹینین مینجمنٹ جو ہے آج تک ان کے پاس آج تک یہ اس کے اوپر چل رہی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بائزنٹائن سے انہوں نے اس کو کانکویسٹ کیا، اور وہ پھر مسلم پریئر سائٹ انہوں نے کریٹ کی وہاں پہ۔ انہوں نے حضرت عمر نے ریسٹور کی، رینوویشنز کی اس کی مسجد جو ایریا انہوں نے کریٹ کیا تھا، اور اس کی بیسک سائٹ کو انہوں نے نہیں چھیڑا، جو اس کی بلٹ ان سائٹ تھی سولومن ٹیمپل، اور وہ دوسری اس کو نہیں چھیڑا انہوں نے، اور انہوں نے الگ جگہ کے اوپر اس کو باقاعدہ مسجد کی سائٹ کو کریٹ کیا۔ انیشلی تو یہ تھا ہی جوئش ٹیمپل، سولومن ٹیمپل جسے کہتے تھے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر رومنز نے ڈسٹرائے کیا سیکنڈ ٹیمپل کو، فرسٹ ٹیمپل ڈسٹرائے ہوا، پھر رومنز نے ڈسٹرائے کیا سیکنڈ ٹیمپل کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ آٹومیٹکلی مختلف کیلیفیٹک اینڈ ایمپرر سسٹم سے گزرتا ہوا مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آج وہ اسرائیل کی حدود کے اندر اس کے ماتحت اس کی ایڈمنسٹریٹو چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اس کی جو سگنیفیکنس، اسلامک سگنیفیکنس، کرسچینٹی میں جو اس کی سگنیفیکنس ہے، جوز کے حساب سے جو سگنیفیکنس ہے، وہ اسلام میں اٹ از دی تھرڈ ہولیسٹ پلیس، جس کے اندر مکہ مدینے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو تھرڈ ہولیسٹ پلیس کی مرتبہ حاصل ہے، جس میں پروفیٹک اسینشن کا ذکر جو سورہ اسراء کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آیت کہہ رہی ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر پہلی، کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ سورہ اسراء کی یہ آیت نے اس کی امپورٹنس، جس کے نزدیک مسلمانوں کی بڑی امپورٹنس ہے اس وجہ سے اس کی کہ اس میں ذکر ہے اس شہر کا، اس ایریا کا جہاں پہ مکے سے لے کے اس مسجد اقصی تک کا ذکر قرآن کی اس آیت کے اندر آیا ہے، جسے مسلم کلیم کرتے ہیں کہ ان کی امپورٹنس، اور اسی طرح جوز کی امپورٹنس ہے جو اس کو وہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹیمپل کی جگہ، اور ان کی جو وال آف سیکنڈ ٹیمپل رہ گئی ہے اس کی امپورٹنس کو، ٹیمپل ماؤنٹ کی امپورٹنس کو وہ ریگارڈ کرتے ہیں۔ کرسچن اسے لوکیشن آف جیسس ٹیچنگ اینڈ کروسیفیکیشن کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے کروسیفیکیشن کی جگہ بھی جیسس کی، اور جیسس کے ان حواریوں کی جہاں 12 حواریوں کی جگہ جہاں جیسس جو ہے ان کو تعلیمات دیا کرتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک بھی یہ ہولی سائٹ ہے۔ تو اگر آپ ریلیجیسلی دیکھیں اس کو، تو یہ مختلف قوموں میں باقاعدہ ریلیجیسلی اس پلیس کو جو ہے امپورٹنس دی جاتی ہے۔
अच्छा, फिर इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स में हम एक बार फिर इसको कंसाइजली डिफाइन करें कि जो फर्स्ट टेम्पल था उसको बेबीलोनियन ने 586 BCE में इसको डिस्ट्रॉय किया। वो हज़रत सुलेमान का बनाया हुआ था। टेम्पल डिस्ट्रॉयड, सिटी बर्न्ड, इनहैबिटेंट स्लॉटर्ड। टेम्पल को उन्होंने जला दिया, जो वहाँ के रहने वाले थे उनको स्लॉटर्ड कर दिया। और ये टेम्पल तकरीबन 410 साल के लगभग टेम्पल रहा, फर्स्ट टेम्पल जो था। उसके बाद रोमन आए, उन्होंने 70 CE में सेकंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। और वो हेरोड द ग्रेट, वो तकरीबन उसने वो 562 ईयर्स तक मेंटेन करा इसको। इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट जब हुआ 637 CE में अल-अक्सा मॉस्क बिल्ट हुई, और वो उसी माउंट साइट के ऊपर तकरीबन बिल्ट हुई, लेकिन उसकी माउंट साइट की जो एक्चुअल पोजीशंस थी उसको मेंटेन किया गया, जो तारीख में अभी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मिलता है कि उसको नहीं छेड़ा गया। और मस्जिद बाकायदा उससे गालबन एडजेसेंट है या हटकर है। तो इनिशियली वो मस्जिद जो थी वो हॉल की सूरत थी जब हज़रत उमर के ज़माने में उसको क्रिएट किया गया। और उसके बाद आने वाले जो अब्दुल मालिक मरवान वगैरह थे उन्होंने इसको बढ़ाया भी, और गुंबद सुगरा वगैरह जो क्रिएशन थी वो उसकी हुई। तो वो कोई तकरीबन गैप है तकरीबन 567 ईयर्स का, डिस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड टेम्पल और क्रिएशन ऑफ मस्जिद अक्सा जो अरब कॉन्क्वेस्ट है उसमें 567 ईयर्स का तकरीबन डिस्टेंस है। तो ये काफ़ी पुरानी इसकी हिस्ट्री चलती आ रही है मस्जिद अक्सा की। और इसी की उसमें मुख्तलिफ इन्वेजन्स भी हैं, जिसमें क्रूसेडर्स ने जब इसको इन्वेट किया तो क्रिश्चियन ने अपने कंट्रोल में लिया, और उन्होंने इसको जो है उसमें अक्सा को जो है वो चर्च में कन्वर्ट कर दिया, और उसका नाम दे दिया टेम्पल ऑफ डोमिनी, टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, उसको नाम दे दिया। क्रूसेडर्स भी तकरीबन अपनी 9 सल्तनतें उनकी कायम रहीं, और वो 1095 से लेके 1272 CE तक जो है वो रहे। और उसके बाद फिर इस्लामिक रिसर्जेंस आफ्टर क्रूसेड के बाद दोबारा इस्लामिक ऑटोमन्स आए, उन्हें 1299 से 1922 तक जो है इसको होल्ड किया। और उसके बाद इसराइली कंट्रोल में चला गया 1967 में। जॉर्डेनियन पैलेस्टीन मैनेजमेंट ऑफ अल-अक्सा मॉस्क जो है वो अब इनके कंट्रोल के अंदर गई, और इसी वजह से मुस्लिम और क्रिश्चियंस एंड दी जूज इनके दरमियान में ये इशू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है कि ये प्लेस सेक्रेड है उनके लिए, ये प्लेस ओन करते हैं एज ए पीजेंट बहुत अरसे से। क्रिश्चियन भी और मुस्लिम भी दोनों ये क्लेम करते हैं। प्रिसाइजली अगर इसको हम एसिमुलेट करें और जितना इसकी पूरी मिनिमाइज करके स्टोरी इसकी अगर कहें तो अल-अक्सा मॉस्क जो है वो सोलोमन टेम्पल 957 BC में फर्स्ट जूइश टेम्पल बना। बेबीलोनियन ने डिस्ट्रॉय किया इसको 586 BC में। सेकंड टेम्पल 515 BC में बना, ये ज्यूज ने इसको क्रिएट किया। दोबारा ये रोमन डिस्ट्रक्शन हुई इसकी सेकंड टेम्पल की, और वो तकरीबन 70 CE में डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद बाइजेंटीन आए 324 से 637 CE में। साइट उन्होंने अबेंडन छोड़ जब की उसको, तो वो 638-151 CE तक उसको अपने ओन किया। हज़रत उमर ने उसको कॉन्क्वेस्ट किया 637 में, और मुस्लिम गेन कंट्रोल। उसके बाद अल-अक्सा मॉस्क कंस्ट्रक्शन करके सिंपल मॉस्क बिल्ड की, और वहां पे उमय्यद कैलिफ जो है 685 से 705 CE डोम ऑफ द रॉक बिल्ट उसकी क्रिएशन हुई। अब्बासी खलीफा अल-महदी ने 775 से लेकर 785 CE तक मॉस्क को एक्सपेंड किया। फातमीद खलीफा है अल-ज़ाहिर, उसने रेनोवेशन, और उसके बाद ओटोमन ईरा शुरू हुआ 1517 से 1917 तक, और उसके बाद वो उनके अंडर कंट्रोल। ऑटोमन ने उस मस्जिद को मेंटेन किया। वहां से ब्रिटिश एंड जॉर्डेनियन रूल शुरू हुआ 1917 से 1967,
اور برٹش رول سے ایڈمنسٹریشن ٹرانسفر ہوئی جارڈینین رول میں ماسک رینوویشن 1948 سے 1967 کے اندر، اور اس کے بعد اسرائیلی آکوپیشن ہوئی 1967 میں، اور آج تک اسرائیلی آکوپیشن ہے اس مسجد کی۔ یہ 1967 سے ماسک جو ہے اسرائیل کے انڈر کنٹرول ہے، اور یہ ٹینشن کی ایک بنیاد ہے ان مسلم اور جیو کے درمیان آج تک۔ اسلامک پرسپیکٹو میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آیتوں کے سانچے کے اندر بیسیکلی جو ہم مسلمانوں کا جو کلیم ہے، مسلمانوں کا کلیم پہلے قبلے کی لیول کے اوپر ہے، اور یہ پہلا قبلہ جو ہے مسلم کلیم کرتے ہیں کہ کیوں قبلہ اول کی صورت جو ہے اس کی سیکرٹ جو لیول ہے وہ مینٹین ہے، اور خانہ کعبہ کے تعویل قبلہ سے پہلے یہ بیسیکلی قبلہ اول کہلاتا تھا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، یہ تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 تھی، اور یہ سورہ تعویل قبلہ میں آیا تھی۔ اس سے پہلے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جس طرح آیت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں ڈیفائن کیا ہے پروردگار نے کہ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنے قوم کے لیے مہیا کرو، اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ تو اس سے پہلے بیسیکلی یہ جو سورہ یونس کی آیت فرما رہی ہے کہ اس سے پہلے مسلمان قبلہ قبلہ اول کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اور جب تعویل قبلہ آئی اور قرآن نے کہا کہ ہم تمہارا آسمان پر دیکھنا دیکھ رہے ہیں تو تم جس طرف چاہتے ہو اپنا رخ اس طرف کر لو، اور پھر تعویل قبلہ اس نماز کے دوران ہوئی، اور خانہ کعبہ کو پھر پرماننٹ جو ہے قبلے کی شکل دے دی گئی۔ تو ہمارے لیے پھر سیکرٹ پلیس جو تھی وہ فرسٹ سیکرٹ پلیس کعبہ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے جو سیکنڈ قبلہ یہ مسجد اقصیٰ یعنی قبلہ اول کو کہا جانے لگا۔ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جو یہودی تھے جب کا ہم قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارا رسول بھی تو رسول ہے، تو اس کا اپنا قبلہ کہاں ہے؟ قرآن کی آیت بھی اس میں موجود ہے سورہ یونس کے اندر ہی، تو اس کا اپنا قبلہ کہاں ہے؟ تو جب رسول آسمان پہ دیکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ دعا کیا کرتے تھے، تو پروردگار نے اسی کو انداز میں کوٹ کیا کہ ہم تمہارا آسمان پر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، تو تم جس طرف چاہتے ہو اپنا رخ اس طرف کر لو۔ تو انہوں نے اپنے گھر کی طرف یعنی جس طریقے سے، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ تو میری نظر میں جو رسول کا گھر ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے قبلہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی ہر ضرورت کے وقت جو ہے قبلہ رخ ہوتا ہے، اور یہ گھر رسول خدا کا بے شک حضرت ابراہیم کے توسط سے، ان کے باپ دادا کے توسط سے ان کے ہی گھر کی وہ جگہ تھی جس کو خدا نے پسند کیا، اور خدا نے اس گھر کو اپنے گھر کا نام دیا اور سیکرٹ ترین ہاؤس بنایا کائنات کا۔ تھینک یو ویری مچ۔